بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی خزانے چینل کے محترم ناظرین السلام علیکم۔ آنے والا ہفتہ تمام بروج کے لیے کیسا رہے گا؟ 25 مارچ سے لے کر 31 مارچ 2024 یہ ہفتہ تمام بروج کے لیے کیسا رہے گا جانیے آج کی اس ویڈیو میں۔ اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارا چینل لازمی سبسکرائب کیجیے گا۔ تو سب سے پہلے چلتے ہیں برج حمل کی طرف۔ ایریز والوں کے لیے آنے والا ہفتہ صحت کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو آپ کو اس ہفتے اپنی صحت کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ موسم کی تبدیلی کی وجہ سے اللہ نہ کرے کوئی نزلہ زکام، چیسٹ انفیکشن یا تھروٹ انفیکشن آپ کو ہو سکتی ہے، تو صحت کے حوالے سے آپ کو احتیاط کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ بزنس کے معاملات میں بھی تھوڑی بہت آپ کو احتیاط کرنی ہے، اور جو کاروباری حضرات ہیں اسپیشلی جن کا تعلق گارمنٹ سے ہے، کاسمیٹک سے وابستہ جو لوگ ہیں یا جولری سے وابستہ جو لوگ ہیں، ان کے لیے آنے والا ہفتہ کافی آپ کے لیے سود مند، فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اور جو ازدواجی معاملات ہیں، جو شادی شدہ افراد ہیں، ان کا آپ کے اسپاؤس کے ساتھ آپ کے تعلقات اچھے رہیں گے، اور یہ ہفتہ انشاءاللہ آپ کا میڈیوکر ہفتہ، کافی برابر سا ہفتہ رہے گا، اور اندرون ملک آپ کو سفر بھی پڑ سکتی ہے، اور اس دوران سفر میں آپ کوشش یہی کیجیے گا کہ اپنی صحت کا آپ لازمی خیال رکھیے گا۔ اور ایمبیسی سے جن کے کام رکے ہوئے تھے انشاءاللہ وہاں سے کوئی آپ کو اچھی نیوز سننے کو مل سکتی ہے۔ تو اوورآل یہ ہفتہ آپ کے لیے آپ نے اپنی تمام حاجات، تمام پریشانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے فرض نمازوں کے بعد آپ سورہ یاسین کی تلاوت لازمی ایک مرتبہ کیجیے گا، اور دعاؤں میں ہمیں ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ اب آتے ہیں دوسرے برج کی طرف، برج سور ٹورس۔ ٹورینز والوں کے لیے آنے والا ہفتہ آپ کی صحت بہتر رہے گی، لیکن موسم کی تبدیلی کی وجہ سے آپ کو احتیاط کی ضرورت ہے۔ اپنی صحت کا خیال رکھیے گا۔ چیسٹ انفیکشن خدا نخواستہ آپ کو ہو سکتی ہے، اور اگر آپ احتیاط نہیں کریں گے تو وہ دیر تک بھی چل سکتی ہے آپ کے ساتھ۔ اس لیے آپ نے صحت کے معاملات میں بہت زیادہ احتیاط کرنا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی بزنس کی طرف آتے ہیں۔ اگر بزنس کے حوالے سے ہم بات کریں تو فائنینشلی آپ کے اخراجات اس ہفتے بہت بڑھیں گے۔ آپ کے گھر میں دعوتوں کا سلسلہ ہو سکتا ہے، یا آپ کو کہیں دعوت پہ بھی بلائی جا سکتی ہے، جس سے آپ ایک اچھا وقت گزاریں گے، لیکن خرچہ آپ کا بدستور ویسا ہی چلتا رہے گا۔ تو کوشش یہی کیجیے گا اپنے اخراجات کو تھوڑا بہت آپ لمٹ میں رکھ کے کنٹرول کریں۔ شادی شدہ افراد کے لیے یہ ہفتہ آپ کی ازدواجی زندگی میں چونکہ فائنینشلی طور پر اخراجات زیادہ ہونے کی وجہ سے اللہ نہ کرے تھوڑی بہت انبن ہو سکتی ہے، اور وہ وقتی طور پر ہوگا، آپ اس میں کوپ اپ کر جائیں گے۔ کاروباری حضرات کے لیے آنے والا ہفتہ آپ کے لیے بہتر ہفتہ رہے گا۔ تھوڑی بہت آپ کے سورس آف انکم کے ذرائع بن سکتے ہیں، پیسے آ سکتے ہیں، لیکن دوبارہ کہوں گی میں کہ خرچہ آپ کا بدستور ویسے ہی جاری رہے گا۔ اور سفر کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو اس ہفتے سفر آپ کو پڑتا ہوا نظر نہیں آ رہا، چھوٹی موٹی آپ کو تھوڑی بہت سفر نظر آ رہا ہے، جو کہ لازمی نہیں ہے کہ آپ کریں۔ اور اس کے ساتھ ہی اسٹوڈنٹس کے لیے بھی یہ ہفتہ آپ کے لیے بہتر رہے گا، لیکن محنت اپنی بالکل جاری رکھیے گا۔ تو اس ہفتے آپ نے اپنی تمام حاجات، تمام پریشانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے فرض نمازوں کے بعد آپ آیت الکرسی کی تلاوت لازمی کیجیے گا، اور گھر سے باہر نکلتے ہوئے بھی آپ نے آیت الکرسی کی تلاوت لازمی کرنا ہے۔ تو دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ اب آتے ہیں تیسری برج کی طرف، برج جوزا، جیمنائی۔ جیمنائی والوں کے لیے آنے والا ہفتہ صحت آپ کی بہتر رہے گی، البتہ جن کو ہارٹ کا کوئی مسئلہ ہے وہ بہت زیادہ آپ نے اس ہفتے اپنی صحت کا خیال کرنا ہے، اور کوشش یہی کیجیے گا مرغن غذاؤں سے پرہیز کرے، اور جن کو چیسٹ انفیکشن ہے ان کو اس ہفتے اپنی صحت کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہوگا۔ اور علاوہ ازیں اگر ہم بات کریں تو دوران ڈرائیونگ آپ نے بھی بہت زیادہ احتیاط کرنا ہے، اپنا بھی خیال رکھے گا، اور پیدل چلنے والے افراد کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے۔ اور اس ہفتے آپ نے اپنا رویہ گھر والوں کے ساتھ، اسپیشلی
آپ کے جو چھوٹے بہن بھائی ہیں، آپ کے ماں باپ ہیں، اسپاؤس آپ کے ہیں، آپ نے اپنے تعلقات کوشش کیجیے کہ اپنا رویہ گھر والوں کے ساتھ صحیح رکھے اور جتنا ہو سکے آپ سافٹلی بات کریں، کیونکہ آپ کا الفاظ جو ہے وہ آپ کو کسی مشکل میں ڈال سکتے ہیں۔ تو اس ہفتے آپ نے اپنے الفاظ کا چناؤ کرتے ہوئے بہت زیادہ احتیاط کرنا ہے، اور بزنس کے معاملات میں بھی آپ نے احتیاط کرنی ہے۔ پارٹنرشپ آپ کر سکتے ہیں بالکل، لیکن بغیر پیپر ورک کے کوشش کیجیے گا کوئی بھی آپ نے پارٹنرشپ، کوئی بھی انویسٹمنٹ بغیر پیپر ورک کے بالکل بھی مت کیجیے گا۔ اور یہ ہفتہ اسٹوڈنٹس کے لیے بھی کافی اچھا ہفتہ رہے گا۔ آپ کو کوئی گڈ نیوز مل سکتی ہے تعلیم کے حوالے سے، اور جن بچے بچیوں کی شادیوں میں رکاوٹیں چل رہی تھی ان کے انشاءاللہ سے آثار بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، آپ کے پرابلمز سولو ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو اس ہفتے آپ نے اپنی تمام حاجات، تمام پریشانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے فرض نمازوں کے بعد آپ نے 402 مرتبہ اللہ نور السماوات والارض اس کا ورد لازمی کرنا ہے، اور دعاؤں میں ہمیں ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ چوتھا برج، برج سرطان، کینسر۔ کینسرینس کو میں یہ کہوں گی کہ آپ لوگوں نے اپنی زندگی میں بہت سارے پرابلمز فیس کیے ہیں، بہت سارے آپ نے مسائل دیکھے ہیں، تو انشاءاللہ ایک ایسا وقت آپ کی زندگی میں آنے والا ہے جو آپ کے تمام مسائل حل ہوں گے۔ انشاءاللہ آپ کے جتنے بھی رکے ہوئے معاملات تھے، بزنس کے حوالے سے، کاروبار کے حوالے سے جتنی بھی پریشانیاں تھیں، الجھنیں تھیں، انشاءاللہ اس میں کافی حد تک بہتری آنا شروع ہو جائیں گے۔ لیکن یہاں آ کر آپ کو یہ ایک نصیحت کی جاتی ہے کہ ہمیشہ پروردگار کا دامن اور صبر کا دامن بالکل بھی ہاتھ سے مت جانے دیں، صبر کرے۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ تو اس ہفتے صحت کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو آپ کی صحت بہتر رہے گی، لیکن موسم کی تبدیلی کی وجہ سے نزلہ، زکام، بخار آپ کو محسوس ہو سکتا ہے، ٹیمپریچر آپ کو ہو سکتی ہے، تو آپ نے اپنی صحت کا خیال کرنا ہے۔ اور بزنس کے معاملات میں بھی انشاءاللہ آپ کو بہتری محسوس ہوگی۔ اور پارٹنرشپ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو بالکل آپ پارٹنرشپ بھی کر سکتے ہیں، لیکن پھر یہی کہوں گی میں کہ آپ نے صبر کرنا ہے۔ اور اسپاؤس کے ساتھ آپ کے کنیکشنز اچھے رہیں گے، گھر والوں کے ساتھ آپ کے تعلقات بہتر رہیں گے، ورک پلیس میں بھی انشاءاللہ آپ کے کام کو سراہا جائے گا، آپ کی عزت و وقار میں اضافہ ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہیں۔ تو اس ہفتے آپ نے اپنی تمام حاجات، تمام پریشانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ پر توکل کریں، اور فرض نمازوں کے بعد آپ سورہ کوثر کی تلاوت 33 مرتبہ فرض نمازوں کے بعد لازم کیجیے گا، دعاؤں میں ہمیں ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ پانچواں برج، برج اسد، لیوز والوں کے لیے آنے والا ہفتہ اگر ہم بات کریں تو کوشش یہی کیجیے گا جذبات ہی نہ ہوں، جذبات پن سے کام بالکل مت لیجیے گا، ایموشنل ہو کے بالکل بھی مت سوچیے گا۔ جتنا آپ ریلیکس رہیں گے، جتنا آپ پازیٹیو سوچیں گے، اتنی چیزیں آپ کے حق میں پازیٹیو ہوتی چلی جائے گی، اور صحت کے معاملات آپ کے کافی حد تک بہتر رہیں گے۔ البتہ جن کو مائیگرین کا مسئلہ ہے یا جن کے سر میں درد رہتا ہے، ان کو سٹریس سے بچنا لازمی ہے اس ہفتے، اور روحانیت سے قریب رہیے، آپ کے لیے یہی بہتر رہے گا۔ کاروباری حضرات کے لیے آنے والا ہفتہ آپ کے کاروبار میں انشاءاللہ بہتری آئے گی، فائنینشلی آپ سٹرونگ رہیں گے، اور جتنے بھی آپ کے لیٹیگیشن کے کام چل رہے تھے ان میں بہتری آئے گی، اور آپ کے مخالفین انشاءاللہ وہ پیچھے ہٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو دوبارہ یہی کہوں گی میں کہ آپ ریلیکس رہے، اپنے لیے کوئی نیا رائیول، آپ کوئی نیا مخالف آپ پیدا نہ کریں تو آپ کے لیے بہتر رہے گا۔ اور لیوز والوں کے لیے یہ ہفتہ بہتر رہے گا، اور آپ نے اپنے تمام حاجات، تمام پریشانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے فرض نمازوں کے بعد آپ سورہ فیل کی 1 مرتبہ دن کے کسی بھی حصے میں لازمی تلاوت کیجیے گا، اور دعاؤں میں ہمیں ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ چھٹا برج ہمارا ہے برج ورگو، سنبلہ والوں کے لیے آنے والا ہفتہ آپ کی صحت کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو صحت کے تمام معاملات آپ کے ٹھیک رہیں گے۔ آپ نے صرف موسم کی تبدیلی کی وجہ سے اپنی جوڑوں کا تھوڑا بہت آپ نے احتیاط کرنا ہے، اور اس کے علاوہ بزنس کے معاملات میں انشاءاللہ بہتری آ رہی ہے، اور شادی شدہ جو افراد ہیں اسپیشلی ان کو اس ہفتے بہت زیادہ آپ نے احتیاط کرنا ہے،
کسی بھی تھرڈ پرسن کو، چاہے وہ آپ کے پرسنل معاملات ہو، چاہے وہ آپ کے پروفیشنل معاملات ہو، کسی بھی تھرڈ پرسن کو آپ نے اپنی زندگی میں بالکل بھی مداخلت کرنے نہیں دینا ہے. اور یہی کوشش کیجیے گا کہ آپ جو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے صرف اسی پہ آپ یقین کریں تو بہتر رہے گا. اور بزنس کے معاملات میں بھی آپ کو احتیاط کی ضرورت ہے. کچھ لوگ آپ کو لیٹ ڈاؤن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کچھ لوگ آپ کو آگے بڑھنے نہیں دے رہے ہیں. تو انشاءاللہ امید کا دامن بالکل مت چھوڑے، اپنا سارا آس اور امید پروردگار سے لگائے، یہی بہتر ہے. اور اس ہفتے آپ نے اپنی تمام حاجات، تمام پریشانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے فرض نمازوں کے بعد آپ سورہ ناس اور سورہ فلق کی تلاوت 33 مرتبہ کیجیے گا اور دعاؤں میں ہمیں ہمیشہ یاد رکھیے گا. 7واں برج ہمارا ہے برج میزان لیبرا. لیبرا والوں کے بزنس کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو آنے والا ہفتہ بزنس کے معاملات میں بہت آپ کو دلچسپ اثرات دیکھنے کو ملیں گے. آپ کے انشاءاللہ جتنے بھی رکے ہوئے کام تھے اس میں بہتری آئے گی. سورس آف انکم آپ کا بہت اچھا رہے گا. آپ کے جو مالی مسائل تھے وہ انشاءاللہ سے حل ہونا شروع ہو جائیں گے. اور اخراجات پر آپ کو قابو رکھنا ہے. کوشش کیجیے گا کہ اپنے فضول خرچیاں آپ ایک سائڈ پہ رکھ کے اور سیونگز کو بالکل بھی ہاتھ مت لگائیے گا، یہی آپ کے لیے بہتر ہے. اور صحت کے معاملات آپ کے بہتر رہے گی، لیکن کسی بھی اوور ایٹنگ کی طرف مت جائیے گا، ورنہ آپ کے نظام میں مسئلہ ہو سکتا ہے، معدے کی تکلیف آپ کو محسوس ہو سکتی ہے. اور جو شادی شدہ افراد ہیں، ازدواجی زندگی آپ کی بہتر رہے گی. آپ کے اسپاؤس کے ساتھ آپ کے کنیکشنز کافی حد تک اسٹرانگ رہیں گے اور ایک اچھا ماحول آپ کے گھر میں بنا رہے گا اس ہفتے. تو اور جو اسپیشلی بچیاں، جو ورکنگ وومن ہیں، جو بچیاں کام کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، ان کو سماجی لائف میں، ان کو سوشل لائف میں آپ نے احتیاط کرنا ہے. کچھ ایسے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، تو آپ نے احتیاط کرنا ہے. کسی پر بھی اندھا بھروسہ بالکل بھی نہیں کرنا ہے. تو آپ کو میرا مشورہ یہی ہے کہ اس ہفتے انشاءاللہ اوور آل تو آپ کی بہتر رہے گی، لیکن کچھ لوگ آپ کو ایکسپوز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اس پہ آپ نے احتیاط کرنا ہے. اور اس ہفتے آپ نے اپنی تمام حاجات، تمام پریشانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے فرض نمازوں کے بعد آپ سورہ واقعہ کی تلاوت دن کے کسی بھی حصے میں کر سکتے ہیں اور دعاؤں میں ہمیں ہمیشہ یاد رکھیے گا. 8واں برج ہمارا ہے برج عقرب اسکارپیو. اسکارپینس والوں کے لیے صحت کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو آنے والا ہفتہ صحت کے معاملات آپ کے ٹھیک رہیں گے. البتہ جن کو بواسیر کا مسئلہ ہے ان کو اپنی صحت کا اس ہفتے خیال رکھنا ہوگا. اور بزنس کے معاملات میں اگر آپ بیرون ملک کوئی اپنا اسٹیبلشمنٹ کرنا چاہتے ہیں، اپنا بزنس آپ پھیلانا چاہتے ہیں، کوئی سیٹ اپ آپ کرنا چاہتے ہیں، تو اس میں انشاءاللہ آپ کو کامیابیاں مل سکتی ہے. لیکن آگے جا کر وقتی طور پر چیزیں ویسے ہی رہیں گے، لیکن آپ کو صبر سے کام لینا ہے. انشاءاللہ آگے جا کر چیزیں بہتر ہو سکتی ہے. اور جو ورکنگ لوگ ہیں، جو اپنے کام کی تبدیلی کا سوچ رہے ہیں، جو اپنے ورک پلیس کو تبدیل کرنے کا سوچ رہے ہیں، تو انشاءاللہ اس میں بھی آپ کو بہتری آ سکتی ہے. لیکن پھر بھی اس دوبارہ یہی کہوں گی میں کہ وقتی طور پر آپ نے کسی بھی تبدیلی کی طرف نہیں جانا ہے. سلولی، آہستہ سے آپ کچھ بھی چینجز کریں گے تو وہ آپ کے لیے بہتر رہے گا. اور سماجی معاملات آپ کے ہفتے بہتر رہے گی، گھریلو معاملات آپ کے بہتر رہیں گے، لیکن زمین و جائیداد کی خرید و فروخت میں آپ کو احتیاط کرنا ہے. اور وراثت کے معاملات میں آپ نے کوئی بھی لفظ، کوئی بھی ایسا ٹاپک آپ نے نہیں چھیڑنا ہے جس سے معاملات خراب ہو سکتے ہیں آپ کے، اللہ نہ کرے. اور بچیوں کی شادی کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو آنے والا ہفتہ تھوڑی بہت آپ کے گھر میں تھوڑی بہت رشتوں کا سلسلہ بن سکتا ہے، کوئی گیدرنگ ہو سکتی ہے، کوئی آنے جانے کا سلسلہ ہو سکتا ہے. تو اس ہفتے آپ نے اپنی تمام حاجات، تمام پریشانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے فرض نمازوں کے بعد آپ یا ارحم الراحمین اس کا ورد آپ 302 مرتبہ لازمی کیجیے گا اور دعاؤں میں ہمیں ہمیشہ یاد رکھیے گا. 9واں برج ہمارا ہے برج قوس سیجیٹیریس.
سیجیٹیرینس والوں کے لیے آنے والا ہفتہ آپ کا ایکسائٹمنٹ سے بھرا ہفتہ ہوگا. انشاءاللہ آپ کہیں سفر کے لیے جا سکتے ہیں یا کوئی آپ سے ملاقات کے لیے آ سکتا ہے. آپ اپنے ماضی کی کسی دوست سے مل سکتے ہیں. کوئی اچھا سلسلہ کسی سے ملاقات ہو سکتی ہے اور وہ ملاقات آپ کے لیے کافی پرمسرت رہے گی. اور اس ہفتے اسپیشلی گھریلو خواتین کو میں یہ کہوں گی کہ وہ اپنی اسکن کا خیال رکھے. دودھ ابالتے ہوئے، پانی ابالتے ہوئے آپ نے اپنی اسکن کا خیال کرنا ہے، اور اپنی صحت کا اسپیشلی جن کی کمر میں درد رہتا ہے ان کو بھی اس ہفتے اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے. اور بزنس کے معاملات میں اگر ہم دیکھیں تو یہ ہفتہ آپ کے لیے بہتر رہے گا. کسی بھی انویسٹمنٹ کی طرف آپ جا سکتے ہیں. زمین و جائیداد کی خرید و فروخت میں انشاءاللہ آپ کو فائدہ ملتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور کاروباری حضرات اسپیشلی جن کے سونے کی اور چاندی سے جو وابستہ لوگ ہیں ان کے لیے یہ ہفتہ بہتر رہے گا. اور جو کاسمیٹکس سے، جو جولری سے وابستہ لوگ ہیں، گارمنٹ سے وابستہ لوگ ہیں، ان کے لیے بھی یہ ہفتہ کافی حد تک بہتر ہفتہ رہے گا. اور دوبارہ یہی کہوں گی میں کہ انشاءاللہ بزنس کے معاملات میں آپ کو فائدہ مل سکتا ہے، لیکن جلد بازی سے کام بالکل بھی مت لیجیے گا اور کسی بھی شارٹ کٹس کی طرف بالکل بھی مت جائیے گا. ازدواجی معاملات آپ کی کافی حد تک بہتر رہے گی. اور ڈپینڈ آپ پہ بھی کرتا ہے کہ آپ اپنا رویہ گھر میں کس طرح رکھیں گے، کیونکہ 50% یہ آپ پہ بھی ہے. اگر آپ کا رویہ خراب ہوگا تو آٹومیٹیکلی گھر کا ماحول بھی خراب ہوگا. تو سیجیٹیرینس کو یہ میں کہوں گی کہ اس ہفتے آپ نے اپنے تمام حاجات، تمام پریشانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے فرض نمازوں کے بعد آپ سورہ واقعہ کی تلاوت 1 مرتبہ دن کے کسی بھی حصے میں کیجیے گا اور دعاؤں میں ہمیں ہمیشہ یاد رکھیے گا. 10واں برج ہمارا ہے برج جیتی کیپریکارن. کیپریکارنس والوں کے لیے بزنس کے معاملات، زمین و جائیداد کی خرید و فروخت میں آپ کو اس ہفتے بہت زیادہ سیٹسفائنگ آپ کو فائدہ مل سکتا ہے، جس سے آپ بہت ہی زیادہ مطمئن رہیں گے. اخراجات آپ کے بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. کوشش کیجیے گا کہ آپ فضول خرچی سے بچیے اور کسی بھی اوور ایکسپینسز کی طرف بالکل بھی مت جائیے گا. جو ضروری ہو صرف اسی پہ توجہ دیں. اور اس کے علاوہ اگر آپ کوئی انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، کسی بزنس کی طرف آپ سوچ رہے ہیں، تو اس میں فی الوقت کوئی بھی جلد بازی سے کوئی بھی فیصلہ مت کیجیے گا، ورنہ آپ کو نقصان ہوتا ہوا بھی نظر آ رہا ہے. اور شادی شدہ جو افراد ہیں ان کی ازدواجی معاملات آپ کے اسپاؤس کے ساتھ کافی حد تک بہتر رہے گی، لیکن کوشش یہی کیجیے گا آپ کہ کسی کی بھی سنی سنائی باتوں پہ توجہ مت دیجیے گا اور کسی تھرڈ پرسن کو اپنی لائف میں، اپنے بزنس کے معاملات میں کبھی بھی مداخلت کرنے نہ دیں. یہی آپ کے لیے بہتر رہے گا. اور بچوں کی تعلیم کے حوالے سے جتنی بھی ڈسٹربنس چل رہی تھی انشاءاللہ اس میں کافی حد تک بہتری آئے گی، لیکن البتہ آپ کو یہاں پہ احتیاط کی ضرورت یہ ہے کہ دوبارہ یہی کہوں گی میں کہ کسی بھی تھرڈ پرسن پر بھروسہ مت کیجیے گا. اور کچھ ایسے لوگ ایکسپوز ہونے جا رہے ہیں جو سامنے تو آپ کا دوست بنتے ہیں، جو دوست ہے لیکن پیچھے دشمن ہیں. کچھ ایسے چیزیں، کچھ ایسے لوگ آپ کو اس ہفتے نظر آئیں گے جس سے آپ تھوڑی بہت آپ کو دچکا بھی لگ سکتا ہے، تھوڑی آپ ہرٹ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن انشاءاللہ وہ آپ کے لیے بہتر ہی رہے گا. تو جیتی والوں کو میں یہ کہوں گی کہ اس ہفتے آپ نے احتیاط بھی کرنا ہے اور اپنے سراؤنڈنگز پہ آپ نظر بھی رکھیں، اور جو آپ سے نیچے طبقے کے لوگ ہیں ان پہ بھی آپ نے اپنا تھوڑا بہت کنٹریبیوشن کرنا ہے. آپ کے لیے یہی حد تک بہتر ہے. اور اس ہفتے آپ نے اپنی تمام حاجات، تمام پریشانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے فرض نمازوں کے بعد آپ 1 مرتبہ سورہ حمد کی تلاوت اور سورہ اخلاص کی 7 مرتبہ تلاوت لازمی کیجیے گا اور دعاؤں میں ہمیں ہمیشہ یاد رکھیے گا. 11واں برج ہمارا ہے برج دلف ایکویریس. ایکویرینس والوں کے لیے آنے والا ہفتہ آپ کے لیے بزنس کے معاملات آپ کے بہتر رہے گی. البتہ زمین و جائیداد کی خرید و فروخت میں آپ کو احتیاط کی ضرورت ہے. کسی کے ساتھ بھی آپ کوئی بھی ڈیل کرے، کوئی بھی خرید و فروخت کرے، پیپر ورک لازمی کیجیے گا. اور جو ورکنگ لوگ ہیں اسپیشلی ورک پلیس میں آپ کے کام کو کافی حد تک سراہا جائے گا. آپ اس ہفتے کریٹیو رہیں گے، بہت زیادہ انرجیٹک رہیں گے اور معاملات آپ کے کافی حد تک بہتر رہیں گے، چاہے وہ آپ کے گھریلو معاملات ہو، چاہے وہ آپ کے بزنس کے معاملات ہو. تمام معاملات میں انشاءاللہ آپ کریٹیو رہیں گے اور ایکٹیو رہیں گے. تو اس وجہ سے انشاءاللہ آپ کے کام کو سراہا بھی جائے گا، کیونکہ آپ اپنی پوری انرجی اپنے کام پہ دیں گے
اور ڈرائیونگ کرتے ہوئے آپ نے بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے صحت کے حوالے سے. جن کو اسپیشلی کولیسٹرول کا مسئلہ رہتا ہے اس ہفتے آپ نے اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے اور کسی بھی آپ نے اوور ایٹنگ کی طرف مرخن غذاؤں کی طرف آپ نے نہیں جانا ہے. اور علاوہ ازیں بچیوں کی تعلیم کے حوالے سے یا ان کی شادی کے حوالے سے جتنی بھی رکاوٹیں چل رہی تھی انشاءاللہ وہ ختم ہونا اسٹارٹ ہو رہی ہے. لیکن آپ نے توجہ اس پہ دینا، اسپیشلی جو ٹین ایجرز آپ کے بچے ہیں ان پہ توجہ دیں، ان کی تعلیم پہ، ان کے سراؤنڈنگز پہ، ان کے دوستوں پہ آپ نے بہت زیادہ توجہ دینا ہے کہ وہ اٹھتے بیٹھتے کس کے ساتھ ہیں. یہی آپ کے لیے اس ہفتے بہتر رہے گا. اور ایکویرینس کو میں یہ کہوں گی کہ کسی بھی بلیک منی کی طرف، کسی بھی شارٹ کٹس کی طرف بالکل بھی توجہ مت دیجیے گا. اور اس ہفتے آپ نے اپنے تمام حاجات، تمام پریشانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے فرض نمازوں کے بعد آپ یا ذوالجلال والاکرام اس کا ورد آپ نے 511 مرتبہ فرض نمازوں کے بعد لازمی کرنا ہے اور دعاؤں میں ہمیں ہمیشہ یاد رکھیے گا. اب آتے ہیں 12ویں برج کی طرف، برج حوت، پائسس، زوڈیک کا آخری ہاؤس. پائسس والوں کے لیے آنے والا ہفتہ صحت کے معاملات میں آپ کو احتیاط کی ضرورت ہے. اوور ایٹنگ کی طرف بالکل بھی مت جائیے گا ورنہ آپ کے نظام میں آپ کو معدے میں تکلیف ہو سکتی ہے. صحت کے معاملات آپ کے ادروائز کافی تک بہتر رہیں گے، لیکن دوبارہ کہوں گی میں کہ اوور ایٹنگ کی طرف بالکل بھی مت جائیے. اور بزنس کے معاملات اگر ہم بات کریں تو بزنس آپ کی اچھی رہے گی. اگر آپ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو کیجیے گا، اور اگر آپ زمین و جائیداد کی، گاڑی کی تبدیلی کا سوچ رہے ہیں تو اس میں انشاءاللہ کافی حد تک آپ کو فائدہ مل سکتا ہے. شادی شدہ افراد کے لیے آپ کے اسپاؤس کے ساتھ گھر کے تعلقات کا، آپ کے مدر ان لاء کے ساتھ، فادر ان لاء کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، امی ابو کے ساتھ آپ کے تعلقات اچھے رہیں گے. لیکن آپ نے اپنا رویہ گھر والوں کے ساتھ، باہر سب کے ساتھ آپ نے اپنا رویہ صحیح رکھنا ہے. اپنے الفاظ کا چناؤ کرتے ہوئے آپ نے بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے. ادروائز تمام آپ کے بزنس کے معاملات بھی بہتر رہیں گے. اور جن بچیوں کی شادیوں میں رکاوٹیں چل رہی تھیں انشاءاللہ اس ہفتے تھوڑی بہت بہتری دیکھنے کو مل رہی ہے. انشاءاللہ کچھ نہ کچھ حد تک بالکل وسیلے بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور دوبارہ کہوں گی میں کہ صحت کے حوالے سے آپ نے تھوڑی بہت احتیاط کرنی ہے اور کسی کے بھی آپ نے باتوں میں نہیں آنا ہے. کچھ ایسے چہرے سامنے آئیں گے جو مطلب نگیٹو ہے، لیکن آپ کا سامنے آپ کے دوست بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لیکن در حقیقت وہ دشمنی ہے. تو آپ نے اس ہفتے اپنے دوست نما دشمن سے بہت زیادہ احتیاط کرنا ہے. تو پائسس والوں کو یہ کہوں کہ میں اس ہفتے آپ نے اپنے تمام حاجات، تمام پریشانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے حسبنا اللہ و نعم الوکیل اس کا ورد آپ نے 110 مرتبہ فرض نمازوں کے بعد لازمی کرنا ہے اور دعاؤں میں ہمیں ہمیشہ یاد رکھیے گا. تو خواتین و حضرات، مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل روحانی خزانے کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا. دعاؤں میں ہمیں ہمیشہ یاد رکھیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. والسلام.